السلام علیکم. آج ہم ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کے ساتھ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ان سے کچھ امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. سر کچھ کنفیوژنز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں ہم. اگر کسی کا پیدائشی طور پہ یا کسی بھی حادثے کے بعد اگر بازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے تو اس کا کیا پروسیس ہے کہ وہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ بازو لگوانا چاہیے آرٹیفیشیل لمبس جو کہ وہ اس کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے بالکل جو ہمارا آرٹیفیشیل لمبس ہوتے ہیں اس کو ہم پروستھیسس کہتے ہیں جس کو مصنوعی بازو کہتے ہیں. جی جی. اب یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے مصنوعی بازو کا لگنا اور ایک مصنوعی ٹانگ کا لگنا. پہلے میں بازو کی بات کرتا ہوں. جی. دیکھیے اللہ نہ کرے کبھی کسی کا بازو کٹے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ہاتھ کٹ جائے یا کوئی بات ایسی ہو جائے، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیفیشل بازو یا لمز یعنی جو بازو اور ہاتھ کی جو پروسیسز ہوتے ہیں یہ زیادہ کام نہیں کرتے. یعنی یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا بازو کٹ گیا تو اسی جا کے نواں ہاتھ لگا لیں گے یا ہم ایک نئی بازو لگا لیں گے اور وہ بازی کام کرنا شروع کر دے گی. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بایونک ہینڈز اینڈ بایونک آرمز بنتی ہیں، دنیا میں بنتی ہیں، لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں اور اتنا کم وہ کام کرتی ہیں کہ جب ان کا ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان میں، تو میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کو یاد ہو گجرات میں ایک بچہ تھا، تو اس بچے نے امرود چوری کیے غالباً یا توڑے کسی باغ سے، تو اس کو انہوں نے جو مالک تھا اس نے اس کو پکڑ کے اس کو مارا پیٹا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے. جب ہاتھ کاٹے تو وہ پھر اخبار میں خبر چھپی اور ٹی وی پہ آیا. تو اس زمانے میں شہباز شریف جو تھے یہ سی ایم تھے پنجاب، تو انہوں نے فوری طور پہ، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہاتھ لگا کے دینے ہیں اور جتنے بھی پیسے لگتے ہیں آپ اس کو لگائیں، اور اس کے لیے 35 لاکھ روپیہ انہوں نے مختص کیا. جب 3-4 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد پھر ان کو یاد آیا کہ بھئی لگے ہاتھ کے نہیں لگے، تو انہوں نے پھر مجھے بلایا، منسٹر ایجوکیشن اس زمانے میں، وہ بھی وہاں پہ تھے. تو ان کا جی ڈاکٹر صاحب ابھی تک 3 مہینے ہو گئے اپنے ہاتھ نہیں لگوائے. تو میں نے پھر سی ایم کو کہا، کیونکہ ان کا بڑا روب ہوا کرتا تھا ان کے آگے، وہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں یہ سر ہم کر دیں گے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اگر میں 35 لاکھ روپے کے ہاتھ اس کو امپورٹ کروا کے لگوا دیتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ہاتھ کام نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ وہ یوں کر لے گا، یوں ہو جائے گا. دیکھیے نا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہاتھ نہیں ہے اس ہاتھ سے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے روٹی کھائیں، ہم چاہتے ہیں اس سے لکھیں، ہم اس سے چاہتے ہیں بوتل کا ڈھکن کھولیں، ہم اس سے چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار میں زمیندار ہے تو وہ پکڑ کے کنک کاٹ سکے اس کے ساتھ. اگر یہ سارے کام وہ ہاتھ نہیں کر رہا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اس پہ. تو کہنے لگے، پھر میں نے کہا جی اگر آپ چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اتنی میڈیکل ایڈوائس نہ ہو لیکن پریکٹیکل ایڈوائس ہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ 35 لاکھ اگر آپ نے اس کو دینے ہی ہیں تو اس کے بینک میں جمع کروا دیں، اور جو اس کو انٹرسٹ ملتا رہے گا اس انٹرسٹ سے یہ کوئی ہیلپر رکھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہاتھ نہیں تھے تو وہ ہیلپر اس کا کام کر سکتا ہے، یا کسی اور جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کروا دیں اگر آپ مدد ہی کرنا چاہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر جو یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے ہم ہاتھ لگا دیں گے اور وہ جو ہے پوری بازو کام کرنا شروع کرے گی، تو آئی وڈ سے دیٹ ول بی اے ویسٹ آف منی، یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ. ہاں اگر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے کوئی، اگر آپ کو امریکہ جرمنی کی کوئی فرم اسپانسر کر رہی ہوتی ہے یا آپ کو گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہوتی ہے تو کروا لیں، لیکن اگر آپ اپنے پیسے لے کے اس نیت کے ساتھ آپ لگوائیں گے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ میں اپنی ورکشاپ کے اندر یہ مصنوعی ہاتھ بنایا کرتا تھا اور اب بھی بناتا ہوں، اور تھوڑا بہت کام وہ کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ ایک لڑکی آئی میرے پاس، تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، تو وہ بڑی پریشان تھی کہ جی کیا کرنا ہے. تو میں نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا
تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو دونوں ہاتھ بنا کے دوں گا. اس کے بازو جو تھے نا وہ کلائی سے نیچے کٹے تھے, تو میں کہا تمہیں ہاتھ میں بنا دوں گا اور اس ہاتھوں سے تھوڑا بہت تم کام بھی کر لو گی. خیر میں نے گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے وہ فری اس کو ہاتھ بنا کے دیے. اور جس دن میں نے اس کو ہاتھ بنائے اور اس کو بلایا کہ اب آج تمہیں میں نے ہاتھ لگانے ہیں, تو میں نے اس سے پوچھا کہ چلو اب تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے, تم ان ہاتھوں سے کیا کھانا پسند کرو گی؟ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی ہر ہیپینس. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کی ہے, میں کہ نہیں کچھ تو کہنے لگی کیک رس کھانا ہے. تو میں نے بگایا اپنے پی این کو, میں کہ جاؤ کیک رس لے کر آؤ. وہ گیا اور وہ کیک رس لے کر آ گیا. تو میں نے وہاں پہ رکھے, تو اس نے وہ ہم نے بنایا تھا, بڑا سستا ہاتھ بنایا تھا, جس سے اگر وہ اس یوں کرتی اپنی شولڈر کو تو یہ ہاتھ کھل جاتا. تو اس نے وہ پکڑا اور پکڑ کے اس نے کھایا اور ہم سب نے تالیاں بجائی. اینڈ شی شوڈ ہیو بین ویری ہیپی, لیکن وہ خوش نہیں تھی. وہ جتنی اس کو خوشی ہونی چاہیے تھی. تو میں نے کہا بیٹا تم خوش نہیں ہو, اتنی ہم نے تمہارے لیے کی. تو کہنے لگی تواڈے کن چ گل دساں. میں نے کہا بتاؤ. تو وہ میرے قریب آئی, کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ کیک رس کھانا نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے استنجا کرنا. میں جوان ہو گئی ہوں, میری اماں من تو دیندی ہے, کل اماں میری مر جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ اب آپ سوچیں, مجھے ایسا ڈاکٹر اس دن پتہ لگا کہ جو ہم ہاتھ لگاتے ہیں یہ صرف ہاتھ اس لیے نہیں ہوتے, بلکہ اس کے ریپرکشن کتنی زیادہ ہوتی ہیں. خیر اس کے لیے پھر میں نے کچھ انتظامات کیے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب کسی کا کوئی اعضاء کٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر کو 3-4 چیزیں دیکھنی چاہیے. آیا یہ یوزیبل ہے, آیا یہ افورڈیبل ہے, آیا یہ کنسسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ فیصلہ کریں. یس لوور لمز, اگر کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے تو ایک اگر ٹانگ کٹ جاتی ہے یا دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں بلو نی جوائنٹ یعنی گھٹنے سے نیچے, تو اس میں تو ٹانگیں لگانے والا بھاگ بھی لیتا ہے اور کرکٹ بھی کھیل لیتا ہے, موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے. اور میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کو ہم نے لگائی ہیں, وہ بھاگتے پھرتے ہیں. اور جن کی گھٹنے سے اوپر ایک ٹانگ کٹتی ہے ان کو بھی ہم ٹانگ لگا کے دے دیتے ہیں. لیکن اگر دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر کٹی ہوں اور سٹمپ چھوٹی ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو ہم میڈیکل زبان میں کرتے ہیں کہ جو انرجی ایکسپینڈیچر ہے, یعنی جتنی انرجی لگانی پڑے گی آپ کو چلنے کے لیے, وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ اتنا نہیں چل سکیں گے. چھوٹا موٹا آپ چل سکیں گے, ورنہ یو کین یوز اے ویل چیئر استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے میں عاکفہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دا ڈاکٹر. اور ڈاکٹر بھی پلیز آپ ذہن میں رکھیے, جو ری ایبلیٹیشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو میڈیکل ریہیب کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں آپ کو. ہم یہاں پہ پاؤں بناتے ہیں, بالکل بنانا چاہیے. ٹانگ بناتے ہیں, بالکل بنانا چاہیے. اور ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہپس تک ان کی ٹانگیں کٹی ہوتی ہیں, دین آئی ریکمینڈ کہ اب بہتر ہے ویل چیئر استعمال کرو. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ کیپ آل دیز تھنگس اینڈ دین میک اے ڈیسیژن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آج آپ نے جتنی بھی انفارمیشن دی ہے یہ بہت ہیلپ فل رہے گی باقی سب لوگوں کے لیے بھی جو بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے.